تلاوت کرنا آیت مبارک کی روشنی میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت بیان کرنے کی اور بعد ازاں مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عزیز کی اس آیت مبارک کی ضمن کے اندر میں قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قربانی جیسا کہ احباب کے علم میں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے جو ہے وہ صاحب استطاعت کے لیے لازم ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو قربانی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی طور پر ہمارے خلوص، اخلاص اور اللہ کی رضا کا نام ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو بھائیوں کو عرض کرتا رہتا ہوں
کہ آپ کو قطعاً اس بات کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ میں نے یہ جانور 90,000 کا مل رہا ہے، نہیں، میں 1,20,000 والا دوں گا، 1,10,000۔ آپ سب کے نیت سے جو جانور بھی قربان کریں اللہ کی رضا کی خاطر رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ قربانی کو اللہ کے عالم نے مختلف جگہ پہ قرآن عزیز میں بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب اٹھیے، رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے اور رب کی بارگاہ میں قربانی کیجیے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اے پیارے، ہم نے آپ کو مختلف قسم کے جانوروں کی قربانی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الانعام 12 کے اندر، اور یہ سورہ الحج 17 کے اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، یہ جو تم گوشت بناتے ہو یہ نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ ہی تمہارا یہ خون بہانا پہنچتا ہے۔ تو بھئی ہم تو خون اور گوشت اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ ہی خون وہاں پہنچتا ہے، تو کیا پہنچتا ہے؟ بلا کی جناب تقوی منکم، یہ تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، دل کا جو تقوی ہے، کہ تم کس انداز سے خرچ کرتے ہو، کیا تم اس انداز سے خرچ کرتے ہو کہ دنیا والے راضی ہو جائیں، محلے دار یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں بندے نے قربانی نہیں کی، نہیں، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عرش کا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا یہ جو کیفیت ہے نا یہ میری بارگاہ میں پہنچتی ہے، بلاکی ینالہ التقوی منکم، یہ تقوی تمہارا ڈر، اللہ کی بارگاہ سے تمہاری محبت جو ہے یہ جب کمال کو پہنچتی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے تمہیں خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، فرمایا محبوب اپنے زبان حال سے فرما لیے قل ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، ونسکی، میرا قربانی کرنا، ومحیایا ومماتی، میرا دنیا میں زندہ رہنا اور دنیا سے پردہ کر کے چلے جانا، فرمایا للہ، صرف اللہ کے لیے ہے۔ رضائے خدا جو ہے وہ قربانی کے اندر بڑا انتہائی اہم پہلو ہے۔ میں قربانی کے حوالے سے آپ سب آپ جانتے ہیں، بہت سی ایسی روایات میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج کے دن میں قربانی اور پھر قربانی کے ضمن میں آگے پیچھے بہت سی ایسی باتیں جن کا صرف تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے آواز میں علماء سے سن رکھی ہے۔ ایک صحابی رسول جو ہے وہ نئے اسلام میں داخل ہوئے، مسافر تھے، وہ بارگاہ رسالت پاک میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس آنے والے مہمان کے لیے آج رات کھانے کا اہتمام کرے گا؟ تو صحابہ خاموش رہے، اتنے میں ایک انصاری نوجوان اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ یہ ڈیوٹی مجھے عطا فرمائیں۔ تو حضور نے جو ہے وہ بخوشی اجازت عطا فرمائی، وہ صحابی رسول چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو وہاں دیکھا گھر کا ماحول تو کھانا تھوڑا سا تھا، تو اپنی گھر والی کو کہا کہ ایسا کرنا ہے کہ جب ہم رات کو کھانے پر بیٹھے اور اس صورتحال میں تم نے لیمپ کو جو ہے وہ اپنا وہ جو تھا اس وقت دیا یعنی جلانے کے لیے روشنی کے لیے جو اہتمام تھا، تو اس کو سیٹ کرنے کے بہانے، ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا ہے، کیونکہ کھانا تھوڑا ہے اور مہمان جو ہے یہ نہ سمجھے کہ کھانا تھوڑا ہے، لہٰذا وہ بند کر دو گی، اب یہ لگے گا کہ شاید ابھی جلانے لگے تو میں کہہ دوں گا کہ کھانا شروع کیجیے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب کھانا سامنے دسترخوان پہ لگا انہوں نے جو ہے وہ لیمپ کو بند کر دیا، جو جل رہا تھا دیا جو بھی تھی چیز اس کلچر ثقافت کے مطابق وہ بند کر دیا۔ جیسے بند کیا تو یہ صحابی رسول جو ہے وہ کھانے تک اپنا ہاتھ لے جاتے، لیکن وہی خالی ہاتھ پھر اپنے منہ تک لے جاتے تاکہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ منہ بھی ہلاتے رہے۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو سانے سی قدر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دل سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محبت اور اس کی، اور جیسے آپ سنتے ہیں علماء سے، مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے، اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے اور تمہارے جو گناہ ہے وہ بخشوانے کا سامان بھی کر کے جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی نماز فجر پڑھنے کے بعد حضور نے اپنے صحابہ کی طرف چہرہ پھیرا، اور یہ مدنی طور کا طریقہ تھا، اکثر حضور نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرتے اور ان سے وہاں پہ گفتگو ہوتے، بہت سے مسائل پر گفتگو ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصاری نوجوان، کیا جانتے ہو رات جو تم نے عمل کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ فرمایا رات پوری اللہ اپنے فرشتوں میں تمہارے اوپر فخر کرتا رہا ہے۔ وہی جو تمہارے دل کی کیفیت ہے بڑا کی جناب تقویٰ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دلی کیفیت ہو۔ تھوڑا سا حج کو لیتے ہیں،
حج آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، یا جن دوست نے پریکٹیکلی حج کیا ہے وہ اپنے جو ہے وہ زبان سے بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم آج کی اس خوبصورت بزم کی جو ہے وہ برکت سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، وہ خاص حصے وہ خوبصورت ارکان ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج پہ جاتے ہیں، بنیادی کاموں میں سے احرام باندھنا ہے، دو جو ہے وہ کفن نما چادریں ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس لٹھے کی کرنٹی بوس کی آپ کو مارکیٹ میں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے ملیں گے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، یہاں بوس کی نہیں چلے گی، یہاں لٹھا نہیں چلے گا، یہاں ڈبل سلائی کے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ بٹن نہیں چلیں گے۔ فرمایا میری رضا ہے، آج تم نے دو کفن نما چادروں کو میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو وجہ یہاں پر کیا ہے؟ بڑا کی جناب تقویٰ، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، رضائے خدا مطلوب ہے۔ اچھا پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں کائنات کی ہزاروں نعمتیں دی ہیں، ہم گرمی سردی کا ہر قسم کا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ تم نے بنا کے اندر جو ہے وہ رات گزاری ہے کھلے آسمان کے نیچے۔ فرمایا کوئی اور سہارا نہیں تلاش کرنا، کوئی اور جو ہے وہ دائیں بائیں، یہ نہیں کہ وہاں بلڈنگیں بنا دے، نہیں، کھلے آسمان، یہ میرا حکم ہے۔ اچھا پھر اس سے آگے چلیے، عرفہ کے میدان میں جتنی گرمی ہے سردی ہے، فرمایا تم نے تمام لوگوں نے میری بارگاہ میں جمع ہو کر وحدت کا ثبوت دینا ہے۔ تو سانے ذکر اس سے آگے چلتے رہیں۔ اچھا جس طرح شیطان کو انگلیاں مارتے ہیں، جو آپ مار کے آئے وہ بتائیں ذرا، کیا شیطان وہاں پہ نظر آتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، اس نے قیامت تک کے لیے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے وہ جس جگہ سے گزرا ہے، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے پیارے ابراہیم نے پتھر مارے تھے، ہم نے ذلیل کرنے کے لیے قیامت تک کے حاجیوں کو یہاں پتھر مارنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ اب اس کی رضا اسی میں ہے کہ تم نے یہاں پتھر مارنے، تو ہم جو پتھر کو وہ پتھر کے بنا ہوا ہے لباس اسی کو مار رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے اسے ذلیل کیا جائے۔ تو سانے ذکر دوسری طرف ہم لیتے ہیں حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ خوبصورت طریقہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ گولڈ آپ فرماتے ہیں ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہاریں گزری ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے چلے جایا کرتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے نا، آپ ایک درخت سے نیچے سے گزرے اور اپنا سر نیچے کیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، درخت بڑا ہے، سر نیچا کرنا بنتا نہیں تھا، یہ کیا کر دیا؟ فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی درخت کے نیچے سے گزرا تھا، اور جب ہم گزرے تھے اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، تو حضور نے اپنا سر اقدس اپنا نیچے کیا اور یہاں سے گزرے، اور آج کئی سال گزر گئے، میں عبداللہ کا دل نہیں کر رہا کہ میں حضور کے طریقے کے مخالف کروں، میں نے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے سر کو نیچا کر کے جگہ سے گزر گیا۔ ایک بار ادھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہاریں گزری ہیں۔ دوسرے ذکر حج ٹوٹلی طور پر رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے خلوص اور اخلاص کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی بھی دیکھی، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا عطا فرمایا تو خواب میں حکم ہو گیا، فرمایا ابراہیم کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو اور میری بارگاہ میں جو ہے وہ خوبصورت چیز کو قربان کرو۔ صبح اٹھے، بھیڑ بکریاں لی، ذبح کر ڈالی، پھر خواب آیا، فرمایا پیارے اٹھیے، پیاری چیز قربان کر دیجیے، اٹھی اور دائیں پیسے ذبح کر دی۔ پھر تیسری رات خواب آیا، فرمایا پیارے اٹھیے، قربان کیجیے، اٹھے اور اونٹ ذبح کر دیے۔ جب چوتھی رات ہوئی، فرمایا پیارے ہم آپ کو اپنی پیاری چیز کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اچھا ہمیں کوئی ڈائریکٹلی بات کہتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بار بار خواب آ رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، تو یہ محبت کی انتہا، اور چونکہ خلیل تھا، رب سے محبت کی انتہا تھی۔ جب وہ چوتھی رات خواب آیا کہ اپنی پیاری چیز قربان کرنی ہے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چل پڑے، ورنہ آج کے دور میں اگر کسی کو کہا جائے بیٹا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا کہہ سکتے تھے کہ بارے الہ اگر لینا ہی ہے تو مال لے لے، اس سے دولت لے لے، اور چیزیں لے لے، یہ بیٹا کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ خلیل کا معاملہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ اس انداز سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے بے اعتراض نہیں کیا، اور میں عرش کا مالک اگر تو بیٹا لے کر بھی راضی ہو جا مزید، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انداز میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ محبت کا ماحول تھا، اور پھر حضرت علامہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے اشعار کے اندر اس بات کو درج فرمایا۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں بیٹا چلو، باپ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہم مہمان کے پاس جا رہے ہیں، جب وہاں پہنچے تو آگے سے بیٹا یہ اعتراض کر دیتا، بیٹا کہہ دیتا کہ بابا جان یہ کیا ہوا؟ اگر جو ہے وہ قربانی لینی تھی تو اور چیز قربان کر دیتے، بیٹے کو اتنا عرصہ ہو گیا کہ مجھے چھوڑ کر آپ چلے گئے، میں اپنی والدہ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، آج عرصے بعد ملنے آئے تو اس کو بھی ملنے کے بعد جو ہے وہ ذبح کا حکم دے دیا۔ لیکن اقبال بولا، بڑا خوب بولا، بولے سبحان اللہ،
حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ میں ڈالے گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آتے نے. اللہ دا پیارا خلیل رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ اپنے بیٹے نوں قربان کرن واسطے چھری ہاتھ وچ پھڑ کے رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ اپنی عرضی پیش کرن واسطے اپنے بیٹے نوں کیا قربان کردا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عجیب مجید کے اندر بیان فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے پیارے ابراہیم ٹھہر جاؤ، تساں نے اپنے خواب کو سچ کر دیتا ہے. اللہ نے تہاڈی قربانی اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما لئی ہے. اور پھر قبولیت کا، اور پھر میں جیسے پہلے سے عرض کر رہا تھا یہاں دلی اخلاص چلتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس اخلاص اس قدر بلند تھا. ورنہ آپ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دیکھیں، کسی نبی کی اس طرح سنت جو ہے وہ پوری قوم کے اندر رائج ہو، چونکہ یہ اخلاص کی برکت تھی. اللہ نے قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ فرما دیا ہے. فرمایا ابراہیم تم نے ایک بار ذبح بھی نہیں کیا، صرف چھری رکھی ہے، صرف دل کی کیفیت تم نے لی ہے، صرف اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ چھری پھیری ہے. فرمایا تم نے صرف اتنا کیا ہے، ہم قیامت تک تمہارے نام کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر زندہ رکھیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ 10 ذوالحجہ 11 12 کو پوری دنیا کے اندر توحید کے ماننے والے، رب اور اس کے رسول کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر قربانیاں کرتے ہیں. اور اسی انداز سے، اسی محبت سے، اسی جذبے سے کہ عرش کا رب راضی ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت پہ جو ہے وہ عمل ہو جائے. حسین اسی طرح ہم ایک جو ہے وہ سرسری نظر جب دیکھتے ہیں حج کے جتنے اعمال ہیں، ارکان ہیں، آکام ہیں، اور پھر اسپیشلی طور پر قربانی، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی رضا کا نام ہے. اس لیے صدق کے نیت کے ساتھ کیجیے، اللہ کی رضا کی خاطر کیجیے، تھوڑا کیجیے، لیکن دل میں یہ اتنا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ یہ کہے گا کہ یار اس کے پاس پیسے تو اچھے بڑے ہیں، فیکٹری بھی ہے، کام کاروبار بھی ہے، دیکھیں قربانی تو تھوڑی سی کر رہا ہے. نہیں، عرش کے رب کو آپ کی جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. عرش کا مالک آپ کو جو ہے وہ ان 3 دنوں میں اپنی بارگاہ میں خلوص نیت والی قربانی مانگتا ہے. اچھا ایک اور بات، قیامت یہ 3 دن جو ہیں مثال کے طور پر 10 11 اور 12 ذوالحجہ، اگر کوئی بندہ یہ کہتے کہ قاری صاحب، علامہ صاحب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس دن قربانی نہیں کرتا، میں تقریباً کوئی 45-40 ہزار کا چونکہ بکرا آج کل مہنگائی کی وجہ سے مل رہا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ 50-60 ہزار کا کسی بندے سے گوشت خرید لیتا ہوں 2-3 دن پہلے، اسے رکھ لوں گا اور عید والے دن اسے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دوں گا. ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ تمہارا خیرات کرنا بالکل ثواب ہے، لیکن اللہ کو اس گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خون بہانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ کہتے قاری صاحب میں نے عید والے دن، قربانی والے دن کسی بیوہ کی خدمت کرنی ہے، راشن پہنچانا ہے، ہم کہیں گے کہ بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ راضی ہوگا. لیکن ان 3 دنوں میں عرش کا مالک اپنی رضا کے لیے تمہارے سے خون کی قربانی مانگتا ہے. تو ان دنوں میں صرف جو ہے وہ، اور پھر محبوب علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے کہ ان 3 دنوں میں یہ 10 11 اور 12 ذوالحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تم اپنے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو جتنا بھی ہے خلوص نیت کے ساتھ. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کی راویہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تو فرمایا کہ تم پاس کھڑی ہو جایا کرو. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا بیماری کی وجہ سے یا طریقہ صحیح نہیں آتا، تو فرمایا کہ تم قربانی کے جانور کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو. سیدہ کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نام کیا ملے گا؟ فرمایا جب پہلا قطرہ زمین پہ خون کا گرتا ہے اللہ اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر یہ انعام کی یہاں تک بھی نہیں ہے، اب آگے جائیں ذرا. کل قیامت کے دن بندہ جب قبر سے نکلے گا، 2 روایت ہیں اس حوالے سے، بندہ جب قبر سے نکلے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ کچھ قبروں میں اٹھنے والے ایسے ہوں گے جو دوڑ کے حشر کو جا رہے ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو پیدل آرام سے چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے لیکن گر پڑیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر گریں گے. اس طرح جو ہے وہ گرتے پڑتے وہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جا رہے ہوں گے بچوں کی طرح. کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ معاف کرے فرشتے جو ہے وہ دھرے مارتے ہوئے لتر مارتے ہوئے حشر کے میدان میں ہانپ کر کے جانوروں کی طرح لے جائیں گے. لیکن ایسی صورتحال میں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جب قبر سے نکلیں گے سر پہ پٹی ہوگی، جسم آلودہ ہوگا، اچانک ایک جانور پاس کھڑا ہوا ہمائیں گے تو کہیں گے کہ اے آنے والے جانور تو کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ آج جب کوئی اپنا نہیں ہے، سارے بھاگی جا رہے ہیں، کوئی دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں یہ کہتا کہ یار تو پریشان تو نہیں ہوا، آج تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو اے آنے والے تو کون ہے؟ میں تیری وہ
रज़ा की खातिर मुझे कुर्बान किया था। आज जब मुश्किल वक्त आए तो रब ने फरमाया ऐ जानवर, ऐ कुर्बानी जिसको उसने तेरी रज़ा की खातिर, मेरी रज़ा की खातिर किया था, जा उसको परेशान ना होने दे, अपनी पीठ पर सवार करके हशर के मैदान में ले। और इसी से मिलती जुलती बात दूसरी है कि बंदा जब पुल सिरात पे खड़ा होगा, वो सिरात जहन्नम के ऊपर पुल बिछा हुआ है, उसके ऊपर बंदा परेशान हाल होगा। कोई दौड़ के जा रहे होंगे, कोई बिजली की तरह तेज जा रहे होंगे, कुछ जो है वो लड़ते पड़ते गिरते पड़ते जा रहे होंगे। ऐसी सूरत हाल में फिर वो जानवर आ जाएगा और मैं प्यारे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, तूने अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे कुर्बान किया था, आज मैं अपने ऊपर बिठाकर तुम्हें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो सारे जिक्र कुर्बानी खालिसन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद, शान रिसालत और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक मुंह बोलता सबूत है। क़यामत तक के लिए ये फरीज़ा हमारे ऊपर रहेगा, चूँकि जो है वो ये चांद दिन हमारे गिरने के हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही चांद नजर आए, ये राविया हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप इसकी राविया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी का इरादा रखे उसके लिए ये जरूरी है कि वो जो है वो जैसे ही चांद नजर आए अपने नाखून और बाल काटना वो बंद कर दे। तो उसकी कोशिश करें, जो है वो कल पीर है, मेरे ख्याल में मंगल की शाम चांद नजर आएगा शायद या फिर अभी, तो इन जो है वो निस्बत को देखते हुए कोशिश करें कि चांद नजर आने से पहले अपने नाखून वगैरह काट लें, बाल जो आपने काटने हैं वो जमत वगैरह बनवा लें, ताकि जो है वो इन 10 दिनों में, चूंकि ये 10 दिन हाजी हजरात जो है वो हर शरीफ में जो रहते हैं वो बाल नहीं काटते, अपने नाखून नहीं काटते, तो उन्हीं की निस्बत देखते हुए आप देखिए कहाँ जो है वो मक्का शरीफ अराफात का मैदान और कहाँ जो है वो शहर लाहौर और शरीफपुरा और ये शालामार का इलाका, तो साने जिक्र कहाँ वो मक्का की सरजमीन। रब को तुम्हारे इन बालों की, इन नाखूनों की, इनकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, रब तुम्हारी नीयत को देखता है। बल्कि जनाब तकवा में रब की बारगाह में तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो साने जिक्र हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस की शरह के अंदर फरमाते हैं, फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता, इस्तेदाद नहीं रखता, तो वो भी कोशिश करे कि इन 10 दिनों में इससे पहले अपने नाखून और बाल कटवा ले। हो सकता है हम ये दुआ करते हैं, मुफ्ती साहब अपना अकीदा बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को जरूर कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सिद्क़ नियत के साथ उसकी रज़ा की खातिर कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और कुर्बानी जो आप करने का इरादा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसके अंदर खुलूस